بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ماضی استمراری کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ فارسی قاعدے کا یہ 7واں سبق ہے، ماضی استمراری پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم ماضی استمراری کے بنانے کا طریقہ، ماضی استمراری معروف اور مجہول کی گردان اور مختلف مصادر کا ذکر کریں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس سبق کو سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 7واں سبق ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس ماضی کو ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ ماضی استمراری کو فعل ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناتمام۔ ماضی استمراری کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں یا ہمیں زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ ماضی جیسے پرورد سے میں پرورد سے میں پرورد۔ ماضی استمراری معروف کی گردان: میں پرورد، میں پروردند، میں پروردی، میں پروردید، میں پروردم، میں پروردیم۔ میں پرورد کا معنی ہے وہ پالتا تھا، وہ پالتا، یعنی اس میں ناتمام ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، عمل جو ہے، مثال کے طور پر میں پرورد، وہ پالتا تھا، وہ پالتا تھا۔ اس طرح اس کے بعد میں پروردند، وہ پالتے تھے۔ میں پروردی، تو پالتا تھا۔ میں پروردید، تم پالتے تھے۔ میں پروردم، میں پالتا تھا۔ میں پروردیم، ہم پالتے تھے۔ ایک اہم چیز ذہن میں رکھیں، اردو میں مصدر کے آخر سے نون الف نا دور کر کے تا اور تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر کے آخر سے نون الف نا ہٹا دیں گے اور اس کے آخر میں تا اور تھا لگا دیں گے، تھا لگا دیں گے۔ مصدر کے آخر سے نون الف نا ہٹا دیں گے اور تھا لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ تو مصدر سے ماضی استمراری بن جائے گی، جیسے پالنا سے پالتا تھا۔ اس کے بعد ہے ماضی استمراری مجہول کی گردان۔ ماضی استمراری مجہول کیسے بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، ماضی استمراری معروف جو ہے ماضی مطلق کے شروع میں یا ہمیں لگانے سے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پرورد سے میں پرورد۔ اب ہم ماضی استمراری مجہول بنانے لگے ہیں۔ ماضی استمراری مجہول جو ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی استمراری معروف کی طرح میں جو ہے، ماضی استمراری معروف کا میں جو ہے یہ ہا شد کے درمیان میں لگا کر ماضی استمراری مجہول بناتے ہیں، جیسے میں پرورد سے پروردہ میں شد، پروردہ میں شد، پروردہ میں شد، پروردہ میں شدند، پروردہ میں شدی، پروردہ میں شدید، پروردہ میں شدم، پروردہ میں شدیم۔ پروردہ میں شد کا ترجمہ ہے وہ پالا جاتا تھا، وہ پالا، پروردہ میں شدند، وہ پالے جاتے تھے۔ پروردہ میں شدی، تو پالا جاتا تھا۔ پروردہ میں شدے، تم پالے جاتے تھے۔ پروردہ میں شدم، میں پالا جاتا تھا۔ پروردہ میں شدیم، ہم پالے جاتے تھے۔ ماضی استمراری مجہول میں لفظ میں کہاں پر داخل کرتے ہیں؟ ماضی استمراری مجہول میں لفظ میں جو ہے وہ ہا شد کے درمیان میں داخل کرتے ہیں۔ ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی کے آپ سنائیں جی۔ پروردہ میں شد، پروردہ میں شدان، پروردہ میں شدی، پروردہ میں شدید، پروردہ میں شدم، پروردہ میں شدید۔ ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟
ماضی استمراری اور ماضی بعید میں بڑا فرق ہے۔ ماضی بعید جو ہے وہ تمام ماضی ہے وہ، اور ماضی استمراری جو ہے یہ نا تمام ماضی ہے۔ ماضی استمراری میں فعل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی بعید کے اندر فعل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن گزرے ہوئے زمانہ میں ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانہ میں، بعد کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں یا ہمیں لگا دیں تو ماضی استمراری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں خفتی کون سا صیغہ ہے؟ بیٹے آپ کھڑے ہو جائیں، بتائیں ذرا میں خفتی کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ میں خفتی کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سوتا، تو سوتا تھا، تو سوتا تھا، اس کا ترجمہ ہوتا۔ ہم پہچانتے تھے، میں شناختیم، ہم پہچانتے تھے۔ شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان سنائیں۔ چلیں بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں۔ شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان۔ میں شناخت، میں شناختند، میں شناختی، میں شناختید، میں شناختم، میں شناختیم۔ میں شناختیم کا معنی ہے ہم پہچانتے تھے، ہم۔ امر زیدہ می شدید کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا صیغہ گردان کون سی ہے؟ ماضی استمراری مجہول کی گردان ہے۔ امر زیدن کا معنی ہے بخشنا۔ امر زیدہ می شدید کا ترجمہ کیا آئے گا؟ تم بخشے جاتے تھے۔ چلیں، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 مصادر کا ذکر فرمایا۔ استادن کا معنی ہے کھڑا ہونا، نشستن کا معنی ہے بیٹھنا، آمدن کا معنی ہے آنا، رفتن کا معنی ہے جانا، قعیدن کا معنی ہے دوڑنا، جستن کا معنی ہے کودنا، کودنا، جستن، جستن نہیں پڑھنا آپ نے۔ چلیں اب اردو میں ہم ترجمہ کریں گے فارسی کا۔ کچھ الفاظ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں ہماری پریکٹس کے لیے، تو اب ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ میں جستی، میں جستی، آپ نے مجھے گردان صیغہ بھی بتانا ہے اور گردان بھی بتانی ہے، اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں بھائی، آپ بتائیں میں جستی کون سا صیغہ ہے؟ ماضی استمراری معروف کی گردان ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ میں جستی کا ترجمہ ہے تو کوتا، میں جستی واحد حاضر کا صیغہ ہے بمعنی تو کوتا تھا۔ قعیدہ بودند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی بعید معروف ہے، ماضی بعید معروف ہے تو ترجمہ کریں گے وہ دوڑے تھے، وہ دوڑے تھے۔ میں رفتم، میں رفتم صیغہ واحد متکلم ہے، گردان ماضی استمراری معروف کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں جاتا تھا، میں نمی آمدید کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا صیغہ ہے، گردان منفی، فعل ماضی منفی استمراری معروف ہے۔ تم نہیں آتے تھے، تم، ٹھیک ہے۔ میں نشست صیغہ واحد غائب ہے، گردان فعل ماضی استمراری معروف ہے بمعنی وہ بیٹھتا تھا، وہ بیٹھتا۔ استادہ بودیم گردان فعل ماضی بعید معروف ہے، استادن مصدر سے استادہ کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں استادہ بودیم، ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم کھڑے۔ پرسیدہ میں شدید، پرسیدہ میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا صیغہ ہے، گردان کون سی ہے؟ ماضی استمراری مجہول، پرسیدن میں نے پوچھنا۔ ترجمہ کریں تم پوچھے جاتے تھے۔ ابردہ نمی شدند جمع غائب کا صیغہ ہے، گردان فعل ماضی
منفی استمراری مجہول، استمراری مجہول ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ امردہ نمی شدن، وہ نہیں لائے جاتے تھے، امرزیدہ شدہ ای، امرزیدہ شدہ ای، ہاں جی گردان فعل ماضی قریب مجہول، فعل ماضی، چلے ترجمہ کریں، تو بخشا گیا ہے، نمی خندی دم، صیغہ واحد متکلم، گردان فعل ماضی استمراری معروف، منفی معروف، منفی معروف، ترجمہ کریں، میں نہیں ہنستا تھا، میں نہیں، میں پاشید، واحد غائب کا صیغہ ہے، گردان فعل ماضی استمراری معروف ہے، ترجمہ کریں گے وہ چھڑکتا تھا، شناختہ نمی شدم، ماضی منفی استمراری مجہول، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں، میں نہیں پہچانا جاتا تھا۔ چلیں اب ہم نے فارسی سے اردو بنا لی، اب اردو سے ہم فارسی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم آئے تھے، ہم آمدہ بودیم، وہ بیٹھے تھے، وہ بیٹھے، نشستہ بودند، تم دوڑتے تھے، جی پوئیدن کا معنی ہے دوڑنا، میں پوئی دید، میں پوئی دید، وہ نہیں کودتا تھا، نمی جست، نمی جست، تو نہیں پہچانا جاتا تھا، نہ شناختہ میں شدی، میں پہنچا تھا، رسیدہ بودم، گردان کون سی ہے؟ اس نے چھڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس نے چھڑکا ہے، پاشیدہ است، پاشیدہ تم نے اٹھایا تھا، برداشتہ بودید، یہ گردان ہے ماضی بعید کی، ٹھیک ہے، چلیں، میں ملاتا تھا، یہ گردان ہے ماضی استمراری معروف کی، میں پوس تم، تو نہیں لایا تھا، نہ آوردہ بودی، نہ آوردہ، ہم پڑھتے تھے، میں خواندیم، میں ہم پڑھتے تھے، وہ نہیں لکھتے تھے، نمی نوشتند، نمی نوشتند، وہ نہیں لکھتے تھے، نمی نوشتند، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء، یہ ماضی استمراری کا بیان فارسی قاعدے کا 7واں سبق آج ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ آپ نے اس کی مزید مشق کرنی ہے اور اس کو اچھے انداز سے یاد کرنا ہے، اس کی بار بار پریکٹس کریں، اس کا تکرار کریں، ایک دوسرے سے سیکھے دریافت کریں تاکہ آپ اس مکمل ماضی یعنی ماضی استمراری کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔